السلام علیکم۔ ادبی اصطلاحات میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا دوست عامر حسن برہانوی۔ آج کی ویڈیو میں ہم اردو ادب کی چند اصطلاحات کا مطالعہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجیے۔ نمبر 1، آپ بیتی۔ ایسی تصنیف جس میں مصنف اپنے حالات زندگی خود بیان کرے آپ بیتی کہلاتی ہے۔ یعنی کوئی رائٹر ہے، کوئی مصنف ہے، وہ اپنے حالات زندگی خود لکھتا ہے تو اس کو آپ بیتی کا نام دیا جاتا ہے۔ انگلش میں اسے آٹو بایوگرافی بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2، آفاقیت۔ ایسی تحریر میں ایسی گفتگو جو ہر خطے اور ہر دور کے انسان کے لیے مفید اور مقبول ہو۔ یعنی دنیا کے جتنے بھی بر اعظم ہیں، جتنے بھی خطے ہیں، جتنی بھی تہذیبیں ہیں، کسی بھی تہذیب میں، کسی بھی خطے میں اس تحریر کو پڑھا جائے تو اس تحریر میں جو باتیں لکھی گئی ہیں، اس تہذیب کا، ہر تہذیب کا بندہ، ہر خطے کا آدمی اس تحریر کو جب سنے یا پڑھے تو اسے ایسا محسوس ہو کہ جیسے کہ یہ میری تہذیب کے یا میرے خطے کے لوگوں کے لیے لکھا گیا ہے، یا یہ میرے معاشرے کی عکاسی کر رہا ہے، یا جو کچھ بھی یہ بیان کر رہا ہے وہ میرے لیے ہے، وہ میرے لیے مفید ہے، اور جو باتیں یہ بیان کر رہا ہے یہ جو ہے وہ میرے معاشرے کے عین مطابق ہے۔ تو ایسی گفتگو جب تحریر میں لکھی جاتی ہے تو اس کو آفاقیت کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، آمد۔ آمد کے 2 معنی ہیں اصطلاح کے اعتبار سے۔ پہلا معنی یہ ہے کہ ایسی کیفیت جس میں مصنف کے ذہن میں نئے نئے خیالات اور نئے نئے مضامین لگاتار پیدا ہو رہے ہوں۔ یعنی مصنف جب لکھنے کے لیے بیٹھا ہے تو اس کے ذہن میں آٹومیٹکلی جو ہے وہ نئے خیالات آ رہے ہوں، اور نئے نئے مضامین آ رہے ہوں، اور نئے نئے جملے اس کے ذہن میں آ رہے ہوں، نئی نئی ترکیبیں اس کے ذہن میں پیدا ہو رہی ہوں، نئے نئے مصرعے اس کے ذہن میں آ رہے ہوں۔ تو ایسی کیفیت کو آمد کہتے ہیں۔ یہ کیفیت نثر نگار کو بھی ہوتی ہے اور شاعر کو بھی ہوتی ہے۔ عموماً آمد کا لفظ جو ہے وہ شاعری کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے، اور یہ شاعر کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے کہ جی شاعر، چونکہ اکثر یہ الفاظ، یہ جملہ جو ہے یہ شاعر ادا کرتے ہیں کہ جی مجھے آمد ہو رہی ہے یا مجھے آمد نہیں ہو رہی ہے، لیکن جو نثر نگار ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ آمد کا دوسرا معنی جو ہے وہ، یہ بھی اصطلاحی معنی ہے، یہ بھی ٹرم ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اشعار جو ناٹک کے کسی اہم کردار کے اسٹیج پر آنے سے پہلے گائے جاتے ہیں ان اشعار کو بھی آمد کہتے ہیں۔ یعنی ایک اسٹیج پہ پرفارمنس ہو رہی ہے، اسٹیج ڈرامہ ہو رہا ہے، تو اسٹیج ڈرامہ پہ جو ناٹک کھیلا جا رہا ہے اس میں ایک اہم کردار جو اسٹیج پہ لایا جائے گا، اس اہم کردار کے آنے سے پہلے کچھ اشعار جو ہے وہ گائے جاتے ہیں یا پڑھے جاتے ہیں، تو ان اشعار کو جو ہے وہ آمد کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، آورد۔ آورد یہ آمد کی ضد ہے۔ اگر آمد میں آٹومیٹکلی ذہن میں جو ہے وہ نئے نئے خیالات جنم لے رہے ہیں تو آورد میں ایسا نہیں ہوتا۔ آورد میں کیا ہوتا ہے کہ بڑے غور و فکر کے بعد کوئی شعر کہا جاتا ہے، بڑی سوچ بچار کے بعد کوئی جملہ کہا جاتا ہے، بہت ہی جو ہے وہ گہرائی میں ڈوبنے کے بعد ایک نئی ترکیب جو ہے وہ وضع ہوتی ہے، ایک نئی ترکیب جنم لیتی ہے۔ تو اس قسم کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو آورد کہتے ہیں۔ نمبر 5، آہنگ۔ آہنگ نظم یا نثر کے منظم بہاؤ کو آہنگ کہتے ہیں۔